چند لوگوں کی ذاتی انا اور ذاتی فیصلے پورے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، جمہوری آزادیاں ہوں، بات کرنے کی آزادی ہو، رائے دینے کی آزادی ہو۔ 2024 کا انتخاب ہوا، لوگوں نے رائے دی، وہ رائے فارم 45 پر موجود ہے، لیکن زبردستی یرغمال بنا کر الیکشن کمیشن جس کا کام منصفانہ اور شفاف انتخاب کرانا ہے، وہ ایک پپٹ کے طور پر کام کرتا رہا، لکھے ہوئے فیصلے پڑھ کے سناتے رہے اور فارم 47 کی بنیاد پر ایک جعلی حکومت کو مسلط کر دیا گیا۔ ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کے عوام اس جعلی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ فارم 45 کا بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس موقع پر جب پوری قوم میں ایک کنسنسس موجود ہے، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے، ایسے موقع پر اگر کوئی ری الیکشن کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے گا کہ جو نئی ڈیل کر کے نئی جوڑ توڑ کریں گے۔ اس لیے فارم 45 والا بنیادی ڈاکومنٹ جو موجود ہے، اس کی بنیاد پر پورے پاکستان میں فیصلہ ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس میں سپریم کورٹ کو پیش قدمی کرنی چاہیے، اور یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ جس کو اس نے رائے دی ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، یہ تیرا اور میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اور ظاہر ہے اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو یہی سب کچھ ہوگا جو تماشا اس وقت ملک میں ہو رہا ہے۔ اور جس طرح کی یہ حکومت ہے، یہ جتنے بھی دعوے کر لیں اور جتنی پریزنٹیشن دے دیں کہ $10 بلین آ گئے اور $25 بلین آ گئے، ہم جانتے ہیں ان کے بلین ڈالرز کے اوپر کس کا اعتماد ہے، اور ان کے یہ اعلانات پہلے بھی ماضی میں جو ہوتے رہے تو آج تک ہمیں کیا ملا ہے۔ اس لیے یہ قوم کو دھوکہ نہیں دیں، بلکہ اگر ذرا رتی برابر بھی اخلاقی جرت ہوتی ان پارٹیوں میں جو نون لیگ اور پی پی کی صورت میں MQM ٹائپ کی پارٹیاں جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تو یہ خود ہی راستہ چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ جناب فارم 45 پر حکومت بنا دیجئے۔ لیکن اگر اتنی حیا ہوتی تو یہ اس طرح سے آتے کیسے؟ تو اس کے لیے عوام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ہم سب کو مل کر ایک پرامن سیاسی مزاحمت کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں یہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں، اور ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ ایسے موقع پر جب قوم میں کوئی کنسنسس پیدا ہو رہا ہو تو وہ کوئی دوسری بات شروع کر دیں۔ تو اس لیے ایسے سارے لوگوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ رائٹ ٹائم ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخابات کا نظام ہو۔ یہ الیکشن کمیشن کہ جو اس وقت جو ہے اپنی ساکھ کھو چکا ہے، اس کی کیا ساکھ رہ گئی ہے؟ ایک نیا الیکشن کمیشن وجود میں آنا چاہیے، لیکن بہرحال اس الیکشن کمیشن نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر جس طرح سے یہ الیکشن کروایا ہے، یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور جہاں جہاں چیزیں کھلتی جا رہی ہیں وہاں یہ الیکشن کمیشن بھی اور سب لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اس لیے انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، وہ تمام جدید ذرائع استعمال ہونے چاہیے، چاہے وہ الیکٹرانکلی چیزوں کو بہتر بنانا ہو یا اور جدید سائنسی طریقوں سے اپنی رائے کا تحفظ کرنا ہو، وہ سب اڈاپٹ ہونے چاہیے۔ اور یہ جو آج کے زمانے میں جب پاکستان مجموعی طور پر ڈیٹا بیس میں پیچھے نہیں ہے، دنیا میں بہت آگے ہے، اس وقت ہماری ووٹر لسٹ 20 سے 30% جو ہے وہ غلط ہوتی ہے، جہاں پر ووٹ ہوتا ہے وہاں پر بندہ رہتا نہیں ہے۔ شہروں میں تو خاص طور پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں۔ تو اس طرح کا پورا نظام بنایا ہوا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس میں عدلیہ کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، اس میں الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ ہونا چاہیے، آزاد خود مختار۔ تو الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے ملک کو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قومی ایجنڈے میں، ہماری ترجیحات میں نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، اور ان کی امپلائمنٹ کے لیے، اور اسی طرح سے ان کی پازیٹیو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پورا ایک لائے عمل ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے پاس اس کا پورا ایک ویژن بھی موجود ہے، اور اپنی حیثیت میں الحمدللہ ہم نوجوانوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کو صحت مند تفریح فراہم کرنے کے لیے ایک کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جماعت اسلامی چند برسوں میں 10 لاکھ نوجوانوں کو IT کی فری ایجوکیشن دے گی انشاءاللہ۔ پورا اس کا نیٹ ورک بنو قابل پروگرام کے تحت ہے، لیکن یہ تو ایک پارٹی کا کام ہے، اختیار اور اقتدار تو حکومت کے پاس، وسائل ہمارے ٹیکسوں کے پیسے تو ان کے پاس ہیں، تو یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ تعلیم کے میدان میں اس وقت جو کچھ زیادتی ہے، پاکستان میں ایک طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے، پاکستان میں تعلیم برائے فروخت ہے، آپ جتنے پیسے دے سکتے ہیں دیں اور اتنی تعلیم خرید لیں۔ غریب اور متوسط طبقے سے تعلیم یہ چھینتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے غریب کا بچہ، ایک دیہاتی، ایک مزدور کا بیٹا شہر کا، وہ سرکاری ادارے ان میں بہتر تعلیم ہوتی تھی، پڑھ لیتے تھے اور آگے بڑھنے کے مواقع ہوتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس وقت سرکاری کتنے تعلیمی ادارے ایسے رہ گئے کہ جس میں آپ کو معیاری تعلیم ملتی ہو؟ میں صوبہ سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، 312 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے وہاں کا، اور آپ اندازہ لگائیے اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں۔ کوئی ایک اسکول ایسا نہیں ہے جہاں پر حکومتی کوئی فرد یہ کہہ سکتا ہو کہ اپنے خاندان کے ہم کسی فرد کو کسی سرکاری اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں۔ پنجاب کا تعلیم کا بجٹ کوئی 600 اور 595 ارب روپے کا ہے، 90% غیر ترقی آتی ہے۔ تقریباً پورے ملک کا یہ 1400-1500 ارب روپے کا بجٹ ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور فیڈرل بجٹ الگ ہے 97 ارب روپے۔ تو اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ اگر تعلیم میں یہ صورتحال ہے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم بدتر سے بدتر ہوتی چلی جائے، بے شمار اسکول ایسے ہوں کہ جہاں پر ایک ٹیچر ہے یا کہیں ٹیچر ہی نہیں ہے، 2 کروڑ 62
लाख बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से 15 साल तक की उम्र के हैं और वो स्कूल गोइंग नहीं है, स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये कैसा मुल्क है इतने बड़े बजट के साथ? ये जालिम माफिया कर क्या रहा है हमारे साथ? ये बजट कहां से बनता है? ये हमारे टैक्सों के पैसे होते हैं, ये कर्जा लेते हैं, उसका सूद भी हम अदा करते हैं, जिससे हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए वो तालीम नहीं देते, रोजगार मिलना चाहिए ये रोजगार नहीं देते, सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए ये वो फराहम नहीं करते। ये माफिया हमें 76 साल से लूट के खा रहा है और फिर कहता है कि हम अपनी रिट कायम करना चाहते हैं। इनको तो तस्लीम करना चाहिए कि नाकाम तरीन लोग हैं, चाहे कितने ही ताकतवर हैं और कितने ही बजाहिर पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान के लोगों को जाहिल बनाया है और फिर पहले तो गरीब लोगों से तालीम दूर की, अब तो मुतवस्सित तबके को भी महरूम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं देते हैं, अपनी पसंद की चंद यूनिवर्सिटियों को पसंद के एजेंडे के लिए ग्रांट दे देंगे और जो ग्रांट मिलनी चाहिए, जिसके नतीजे में तहकीक हो, जिसके नतीजे में एजुकेशन को हम जदीद पैमानों पर सवार कर सकें, वो सब कुछ नहीं हो रहा। और फिर सरकारी इदारों में भी अब तालीम इतनी महंगी हो जाए कि जिसके नतीजे में मुतवस्सित तबका आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाना छोड़ दे बच्चों को और नौजवान सोचें कि हमें क्या जरूरत है इतने सारे यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की, कोई और हम काम करते हैं। सबको तो कोई और काम नहीं मिलता, बेरोजगारी बढ़ती है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये एजुकेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और जमात इस्लामी इसको अपनी तरजीह अव्वल समझती है और हम समझते हैं कि हमारे कौम के बच्चों को एक निजाम के तहत तालीम मिले, एक निजाम, एक निसाब, एक जुबान। दुनिया में ये सब कुछ होता है।